بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے کل جو مانسہرہ میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا ہے، اس میں انہوں نے عمران خان کو پھر ایک دفعہ بڑا برا بھلا کہا ہے اور کہا ہے کہ کناڑی کو آپ نے اس کے دھوکے باز کے آپ باتوں میں آ گئے۔ چلیں نواز شریف کی ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے دھوکہ دیا یا پتہ نہیں کون سا دھوکہ دیا، یہ نہیں بتا سکے وہ۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب کے پی کے کون سا نیا بنا ہے، کون سے اسپتال بنے ہیں، کون سی یونیورسٹیاں بنی ہیں۔ تو میاں صاحب سے بھی یہی سوال کیا جا سکتا ہے، آپ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ تو اپنے اقتدار کو ہی نہیں بچا سکے۔ آپ میں تو اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ پھر ڈیل کر کے آنا پڑا ہے۔ اور یہ سیاستدان کوئی پہلی دفعہ ڈیل نہیں کر رہے، اس سے پہلے اپنا بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی، آصف زرداری، یہ سارے ڈیل کر کے واپس آتے ہیں این آر او لے کر۔ عمران خان نے ابھی تک این آر او تو نہیں لیا، بہرحال اس کو یہ دیوار سے انہوں نے ضرور لگا دیا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آیا کیا سیاسی نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا؟ بلکہ نہیں ہوگا، یہ بلکہ اور زیادہ خراب ہوگا۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ جناب عمران خان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہاری اب کوئی سیاست میں جگہ نہیں رہی، اور یہ جلسے جلوسوں میں بھی یہ واضح کہہ دیا گیا ہے کہ اب مقابلہ صرف تیر اور شیر کا ہوگا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، واقعی تیر اور شیر کا مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت فزیکلی جو ہے نا وہ میدان میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو جتنے بھی بندے تھے یا ابھی تک گرفتار ہیں 9 مئی کے سلسلے میں، یا فوجی عدالتوں میں ان پر کیسز چل رہے ہیں، یا انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں کیسز چل رہے ہیں، اس طرح اس کا وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا کایا پلٹتی ہے، کب پالیسی چینج ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ایک ہی ڈگر پر ہم چلیں۔ ہم لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ بہرحال اچھے کی امید کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ توقع ہی کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی پرزے کے طور پر استعمال کیا گیا، اب وہ پرزہ نکل گیا ہے، اب پھر وہی روایتی سیاست باپ بیٹا بیٹی باپ، وہی سیاست شروع ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے یہ سیاست اب تبدیل نہیں ہوگی۔ خان صاحب کو کیسز ان پر دھڑا دھڑ چل رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ریلیف ملے۔ ان کو سزا ہو جائے گی، نائل ہو جائیں گے، ان کی پارٹی پر پابندی لگ جائے گی، اور یہ پھر میاں نواز شریف تو وزیر اعظم بن کے پھر رہے ہیں، اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن کے پھر رہے ہیں، اب پتہ نہیں مریم نواز کیا بن کے پھر رہی ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ بادشاہ بن کے پھر رہا ہے اس ملک میں، اور عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اب آپ نواز شریف کا دیکھیں، تقریر سنیں، اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ، میں نے موٹر وے بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ابھی آپ آگے کیا کریں گے؟ بلاول بھٹو وہ جناب 300 یونٹ کر دیں گے فری، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہاں سے کریں گے؟ آپ معاشی ایجنڈا ہے کوئی نہیں آپ کے پاس، آپ لوگ آئی ایم ایف کے بغیر چل نہیں سکتے، چاہے میاں نواز شریف کی پالیسی ہو یا پیپلز پارٹی کی پالیسی ہو، کوئی تو بتا سکے کہ جناب ہم نے کام کیا ہے، آئی ایم ایف سے جان چھڑائی ہے۔ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے گنا قرضہ زیادہ لے لیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک اور منی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ابھی الیکشن سے پہلے یہ ایک اور طوفان جو ہے نا ٹیکسز کا لگانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس عوام پر لگا رہے ہیں جس کا پہلے ہی یعنی سمجھ لیں کہ وہ آئی سی یو میں پڑا ہے اور آخری سانسیں لے رہی ہے وہاں، اس پر مزید ٹیکسز لگانے کی یہ تیاری کر رہے ہیں، اور ٹیکسز بھی بڑے ظالمانہ قسم کے، اور وہ عام لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کہ بڑے صنعت کار پر یا بڑے زمینداروں پر تو ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ ٹیکس لگا سکیں، اور نہ اب تک لگا ہے اور نہ لگے گا، نہ یہ صنعت کاروں پر ٹیکس لگا سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کو کون کرے گا؟ الزام تو یہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو نگران حکومت بیٹھی ہے یہ بی ٹیم ہے نواز شریف کی، سیدھا الزام لگا رہے ہیں وہ، اور یہی الزام پی ٹی آئی بھی لگا رہی ہے،
یہی الزام جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی لگا رہی ہے۔ تو ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ نگران حکومت تو پھر غیر جانبدار نہ رہی۔ دوسرا آپ کمال دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں کیا قانون ہے اور کیا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یعنی کہ محسن نقوی جو اپنے آپ کو ایک صحافی سمجھتا ہے، میڈیا ہاؤس کا مالک ہے، وہ بھی وزیر اعلیٰ، کیونکہ صاف ظاہر ہے الیکشن ہو جائیں گے، بیچارہ 20-25 دن کا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس نے بڑا زبردست ہاتھ مارا۔ ہاتھ کیا مارا اس نے؟ انہوں نے کہا جی بس چیئرمین پی سی بی بنا دو۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ آئیں، آپ جیسا خدمت گزار ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے فوراً جناب اس کو نامزد بھی کر دیا، اور وزیر اعظم کی پھرتیاں دیکھیں، انہوں نے 2 سیکنڈ نہیں لگائے۔ محسن نقوی کا کیا ہے، ذکا اشرف پہلے تھوڑا عذاب تھا، نجم سیٹھی تھوڑا عذاب تھا، ان کو جناب انہوں نے جو ہے نا وہ ممبر پہلے نامزد کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے چند دنوں میں جو ہے نا وہ چیئرمین پی سی بی بن جائیں گے، کیونکہ وزارت اعلیٰ تو ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بھی کچھ تو کرنا ہے، فارغ بیچارہ غریب بندہ کدھر جائے گا۔ انہوں نے پھر ان کو نواز بھی دیا، انہوں نے کہا جناب آپ ادھر آئیں، ہم آپ کو جو ہے نوازیں گے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا۔ خاک ترقی کرے گا؟ نہ آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ ملک کے قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ عدالتوں کو مانتے ہیں، تو پھر یہ جنگل کا قانون ہوا نا۔ پھر اس جنگل کے قانون میں پھر جس کا جہاں زور ہوتا ہے وہ اس دوسرے کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اور یہی چیر پھاڑ ابھی تک جاری ہے، اور یہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ 8 فروری کو انتخابات ہو بھی جائیں تو اس ملک کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔